الحمدللہ بھائی شہنواز صاحب کا ایک سوال آیا ہے کہ روزے کی حالت میں الٹی آنے سے قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح دوسرے جو سوال کے شق ہیں وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ زخم وغیرہ سے بدن کے کسی حصے میں اگر زخم ہو تو بادی خون جو زخم سے نکلتے ہیں کیا یہ نواقض صوم میں سے ہے؟ پہلے سوال کا پہلے شق کا جواب یہ ہے کہ عمومی طور پر روزے کی حالت میں جب آدمی روزے سے ہو تو گیس کا پرابلم ہو یا کسی اور وجہ سے اگر عمومی طور پر اگر اسے الٹی آ جا رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ نواقض صوم میں سے نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کے حلق میں ہاتھ ڈال کر کے جان بوجھ کر کے اگر کوئی چیز اگر وہ نکال رہا ہے اندر سے تو یہ نواقض صوم میں سے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ آ جانا، قے کا آ جانا، الٹی کا آ جانا، یہ نواقض صوم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح زخم وغیرہ سے کے تعلق سے جیسے گزشتہ درس کے اندر بھی پچنا کیموتھراپی جسے کہتے ہیں، وہ بادی خون کو جو نکالا جاتا ہے، تو زخم سے ہم دیکھیں گے کہ مقدار کس مقدار میں خون آ رہا ہے، کوئی اتنا زیادہ بہت زیادہ مقدار میں تو نہیں آ جا رہا ہے جس سے انسان بالکل لاغر اور کمزور ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ تو ختم ہو جائے گا ویسے بھی۔ لیکن اگر ہلکا پھلکا تھوڑا کہیں کٹ گیا یا تھوڑا سا اگر خون آ جاتا ہو تو یہ نواقض صوم میں سے نہیں ہے۔ یعنی حالت روزہ کے اندر انسان کو جو کمزوری لاحق ہوتی ہے تو اس کے جان پر اس کا مطلب ایسا اثر نہ پڑے جو اس کے لیے خطرہ بن سکے، تو اس مقدار میں اگر خون آ جائے تو یہ نواقض صوم میں سے۔ لیکن اگر اس مقدار میں نہ ہو، ہلکا پھلکا کہیں کٹ گیا، بلیڈ لگ گیا یا کچھ اور کام کرتے ہوئے ہلکا بلڈ آ جا رہا تو یہ نواقض صوم میں سے نہیں۔ اسی طرح سے اہل علم نے جو پچنا کے تعلق سے یہی مسئلہ بیان کیا ہے، چونکہ اس میں فاسد خون جو ہے کافی مقدار میں آنے کے بعد چکر سا احساس ہوتا ہے عام دنوں میں بھی، تو چہ جائے کہ روزے کی حالت میں اور زیادہ انسان کو کمزوری لاحق ہوگی، اس لیے اس کو بھی نواقض صوم میں شمار کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ تراویح کی نماز جسے احادیث کی کتابوں میں قیام اللیل سے یہ کیا گیا ہے، اور ایک ہی نماز قیام اللیل، تہجد اور تراویح جو ایک ہی نماز کے ایک نام، جس کو حدیث کے اندر آپ صرف اور صرف قیام اللیل کا لفظ پائیں گے، قیام اللیل کی نماز۔ تو رات کی نماز جو ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان کے اندر ادا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہوتی تھی، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ 11 رکعت سے زائد نہیں ہوتی تھی۔ 11 رکعت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تھی، اور افضل وقت جو ہوتا تھا رات کے آخری حصے میں، یعنی سحر کے لیے ہم اور آپ جو جگتے ہیں تو اس نماز کا آخری وقت وہی ہوتا تھا، اس وقت پڑھتے تھے۔ اور جیسا کہ گزشتہ کل بھی اس بات کی وضاحت آئی تھی کہ 3 دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور تینوں کی الگ الگ صحت بیان کی گئی تھی حدیث کی، جو صحابی بیان کرتے ہیں تینوں راتوں کی نماز کی کیفیت کیا تھی، اس مناسبت سے گزشتہ درس کے اندر بات آئی تھی۔ تو یہ نماز یہ مستحب عمل میں سے ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، کیے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور نہیں کیے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن مستحب عمل کو اس کی خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس طرح روزے کی مناسبت سے بیان فرمایا کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح من قام ایمانا و احتسابا کہا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کا قیام کیا، تو رات کے قیام سے مراد حدیث کے اندر وہی ہے، چاہے ہم اس کو قیام اللیل کہہ لیں یا تراویح کہہ لیں یا تہجد کی نماز کہہ لیں، وہی نماز ہے جو مستحب ہے ہمارے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے وہ نماز فرض نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے۔ نماز کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ 1 دن، 4 دن، 10 دن اور 15 دن یہ صرف اور صرف لوگوں کی اپنی بناوٹی ہے، ایسی کوئی شرعیہ ادلہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کے اندر ایسی کوئی دلیل ملتی ہو کہ قرآن کو ختم کرنا یا قرآن کو سننا یا کیا کہتے ہیں اس کا دور۔ ہاں یہ حدیث آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر دور کیا کرتے، جبریل امین آتے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے۔ تو سنانے کا مطلب اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ 1 دن کے اندر ختم کرتے تھے، چونکہ یہ دور کا مسئلہ جو ہے اور جس کو آج معاشرے کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رواج پا چکا ہے، اور 10 دن کا سب عبادتوں کے اندر اپنی ایک بناوٹی ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ پورے مکمل طور پر اس نماز کا اہتمام کریں اور پوری ہر رات اہتمام کریں، اور قرآن کے ختم کا جیسا کہ گزشتہ کل ہی ایک موضوع اس مناسبت سے اہل علم میں سے کسی کا آیا ہے بڑی کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ بالاتفاق، تراویح کی نماز بالاتفاق ثابت ہے، بلکہ اسے با جماعت ادا کرنا یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ جماعت کے ساتھ جو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں تراویح کی نماز بعد نماز عشاء، تو یہ بالاجماع یہ صحابہ سے ثابت ہے، اور اس پر بغیر علم اعتراض کرنا یہ اسلام کی ایک نمایاں شعار کو مٹانا ہے۔ کوئی اگر اس کا انکار کرتا ہو کہ اس کی ثبوت نہیں ہے تو یہ گویا کہ اسلام کے ایک شعار کو مٹانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح تراویح کی ساری رکعت ایک ہی
انداز ہی سے ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ابتدائی طویل اور اختتامی مختصر ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے جو شروع کے رکعات ہیں وہ ذرا طویل ہوں، ذرا لمبے ہوں، اور دھیرے دھیرے آخری کے جو یہ ہیں وہ ذرا اس سے مختصر ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح تراویح میں سوروں کی ترتیب کے لحاظ سے ختم قرآن یہ بے دلیل عمل ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ قرآن کے سوروں کے ترتیب کے اعتبار سے قرآن کا ختم کرنا یہ بے دلیل عمل ہے۔ اس طرح اگر کوئی عمل سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ قرآن ہم کو تراویح کے اندر ختم۔ یہ تو سمجھیے کہ بس ہم لوگ حفاظ کرام کے فائدے کے لیے یا لوگ سن لیں گے اسی بہانے اس لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ کر کے یہ عمل سمجھ کر کے کرے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے کہ قرآن کو ختم کرنا ہی ہے، تو اس کی کوئی نص اور ثبوت نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے اس کی رکعت کی مناسبت سے بھی چند سطر ہے تراویح کی مناسبت سے، کہ افضل یہ ہے کہ تراویح 11 رکعت ادا کی جائے۔ افضل یہ ہے کہ تراویح 11 رکعت ادا کی جائے، لیکن کمی بیشی کی صورت میں شدت نہیں برتنی چاہیے۔ کمی بیشی کی صورت میں شدت نہیں برتنی چاہیے۔ کوئی چاہے تو آپ 11 سے کم بھی پڑھ سکتا ہے، یہ تو مستحب عمل میں سے ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں کہ ہاں ہم کو 4 ہی یا 8 ہی یا اسی طرح 11 ہی ادا کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کمی ہو یا بیشی، کوئی 11 سے زیادہ بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس پر بھی آپ تنقید نہ کریں، اس پر بھی شدت اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مصنف حفظ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن کمی بیشی کی صورت میں شدت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک فقہی اور فرعی اور علمی مسئلہ ہے، اور روایات و درایات پر حکم لگانے میں ائمہ و محدثین کے درمیان ہر زمانے میں اجتہادی اختلاف رہا، ہر زمانے میں اجتہادی اختلاف رہا۔ اور رکعت تراویح کی تعداد سے متعلق یہی موقف قاضی عیاض، امام نووی رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور امام ابن عثیمین و امام البانی رحمہم اللہ اور سعودی عرب کی کمیٹی برائے تحقیق و افتاء کا بھی ہے، بلکہ اس پر اجماع امت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری امت کو کسی گمراہی پر متفق نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح علم و تحقیق کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی صحابی سے 20 رکعت تراویح کا ادا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ تراویح کی مناسبت سے یہ اہل علم میں سے کسی کا بحث کا یہ بالکل خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے ابھی پیش کیا گیا۔ تراویح کی مناسبت سے ایک اور سوال یہ ہے کہ مسجد کے قریب رہتے ہوئے گھر کے اندر جماعت بنا کر کے اور وہاں پر تراویح کا جماعت بنانا یہ کیسا ہے؟ تو دراصل اس تعلق سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسجد کے اندر جماعت چل رہی ہو اور اتنا قریب گھر ہے یا وہاں سے آنا جانا لوگوں کے لیے بالکل آسانی سے وہ آ سکتا ہے مسجد تک، کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اس کے لیے یا کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرے تراویح کی۔ اس کی نماز پھر گھر کے اندر ہوگی ہی نہیں۔ یہ اہل علم کا ایک مسئلہ ہے، جیسے وہ روایت ہے کہ اگر جماعت چل رہی ہو تو دوسری نماز کوئی بھی نماز آدمی ادا کر رہا ہو تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں یہاں پر جماعت ہو رہی ہو اور آپ الگ سے بازو میں ایک جماعت قائم کر رہے ہیں تو یہ اسی کے مترادف نماز نہیں ہوگی۔ چاہے جائے کہ یہاں پر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور آپ الگ سے اس کی جماعت کر رہے ہیں تو جماعت پر جماعت نہیں ہو سکتی۔ ہاں کوئی ایسی اگر شرعی قباحت وہاں پر ہو، عذر معقول جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہاں مسجد تک پہنچنا ممکن نہیں ہے یا کوئی اور بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے جو عذراً قابل قبول ہو، عذر کے اعتبار سے قابل قبول ہو، تو ایسی صورت میں اہل علم بتاتے ہیں کہ جماعت بنا کر کے ادا کی جا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر کوئی یہ نہ ہو، مسجد میں آرام سے وہ آ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، ایسی صورت میں وہ مسجد کے بازو میں اگر وہ جماعت بنا رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اس کو جماعت میں آ کر کے ملنا ہے۔ جی 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ رطب کھجور سے، رطب کہتے ہیں تر کھجور، تازہ کھجور کو پسند کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص روزے کو افطار، اور اس میں بہت سارے طبی نقطے نظر سے بھی اس کی فوائد ہیں، بلڈ سرکولیشن جو انسان کا ہوتا ہے تو آپ طبی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی آپ سامنے رکھیں گے تو دونوں بات فوائد سے خالی نہیں ہے۔ کھجور سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم کھجور سے افطار کرو، تو اس میں طبی نقطہ نظر سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انسان کا بلڈ سرکولیشن جو رکا ہوا رہتا ہے ایک نہ کھانے کی وجہ سے، تو اس کے اندر پورے طور پر یہ کھجور کے اندر وہ تاثیر پائی گئی ہے۔ اور اہل علم نے، بڑے اطباء نے اس چیز کو سرچ کر کے بیان کیا ہے کہ کھجور کے افطار کرنے کے فوراً بعد وہ خون کی جو روانی ہوتی ہے جس طرح سے باڈی کو ضرورت ہے اسی طرح سے وہ مہیا کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اور طبی فوائد بھی دونوں اس کے اندر مضمر ہے۔
ایسی مسجد کو تو یوں کسی سے جوڑنا نہیں چاہیے، لیکن خاص یہاں پر انہوں نے یہ کر دیا کہ اس مسجد کے اندر قبر موجود ہے، تو یہ یہود و نصارہ کی روش میں سے، اور بالخصوص آج ہم ہندوستان کے اندر اکثر مساجدوں کی حالت اگر دیکھیں تو یہ اس سے خالی نہیں ہے، اکثر مساجد میں یہ آپ کو مل جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہود و نصارہ کی روش سے بچتے ہوئے اور قبر والی مسجد میں اس کو دیکھ کر کے اپنی نماز وہاں نہ ادا کریں، دوسری چونکہ نماز باطل ہو جائے گی ایسی جگہ پر، جہاں پر جس مسجد کے اندر اس طرح سے قبر موجود ہو اور اس کو سامنے رکھ کر کے نماز ادا کی جا رہی ہو، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی مناسبت سے، تعمیر کی مناسبت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسی جگہ تم اپنی مسجدوں کی تعمیر نہ کرو۔ اور اس کو یہود و نصارہ کی صفت بھی بتلائی گئی کہ یہود و نصارہ کی روش اور طریقے میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مسجدوں کو کیا کرتے تھے، قبروں سے اور اس تمام چیزوں سے وہ کیا کرتے تھے، سنوارتے تھے۔ تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنے سے احتیاط کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ کوئی ایسی اضطراری حالت آ جائے جہاں پر ہمارے لیے کوئی صورت نہ موجود ہو، تو انفرادی طور پر ہم اور بھی جگہ ہم نماز ادا کر لیں، لیکن وہاں قبر کے سامنے ہم نماز نہیں ادا کر سکتے، چونکہ آپ کی نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ شكرا يا ربي شكرا